فرشتوں نے بھی کہی سن لے دعا زعیم کی رب العلا ہے تو سن لے دعا زعیم کی رب العلا ہے تو ساری بڑائی تیری ہے سب سے بڑا ہے تو محفل سما یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. ایج کے اکارڈنگ ویٹ ہے وہ صحیح ہے؟ ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہم لوگ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی. یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا حل؟ کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. محفل سما متقدا نہیں اپنا اور نہ ہے حرم اپنا، متقدا نہیں اپنا اور نہ ہے حرم اپنا، متقدا اپنا اور نہ ہے حرم اپنا. جس جگہ بھی ہم جائیں ساتھ ہے صنم اپنا، در پہ کسی کے آ گیا دیر و حرم کو دیکھ کر، در پہ کسی کے آ گیا دیر و حرم کو دیکھ کر، در پہ کسی کے آ گیا، در پہ کسی کے آ گیا دیر و حرم کو، دیر و حرم کو، دیر و حرم آئے، دیر و حرم کو، دیر و حرم کو دیکھ کر، در پہ کسی کے آ گیا دیر و حرم کو دیکھ کر، در پہ کسی کے آ گیا، در پہ کسی کے آ گیا دیر و حرم کو دیکھ کر، دیر و حرم آئے، دیر و حرم کو، دیر و حرم آئے، دیر و حرم کو، دیر و حرم کو دیکھ کر، سجدے میں سب سنا
हम सनम धीरे धीरे सजदे में सब सनम गिरे मेरे सनम को मेरे सनम को मेरे सनम आए मेरे सनम को मेरे सनम आए मेरे सनम को मेरे सनम देख कर सजदे में सब सनम गिरे मेरे सनम देख कर सजदे में सब सनम गिरे मेरे सनम जिंदगी की हसीन राहों में जिंदगी की हसीन राहों में एक से एक गुल बदन देखे एक से एक गुल बदन देखे कोई तुम सा नजर नहीं आया कोई तुम सा नजर नहीं आया हुस्न के सैकड़ों चमन देखे सजदे में सब सनम गिरे मेरे सनम को मेरे सनम को मेरे सनम आए मेरे सनम को मेरे सनम को देख कर सजदे में सब सनम गिरे मेरे सनम को मेरे सनम को मेरे सनम आए मेरे सनम को मेरे सनम को देख कर सजदे में सब सनम गिरे मेरे सनम को देख कर मुर्दे भी जी उठे यहाँ मुर्दे भी जी उठे यहाँ शान करम को देख कर शान करम की शान करम को शान करम की शान करम को शान करम को देख कर जान में जान आ गई जान में जान आ गई उनके कदम को देख कर जान में जान आ गई 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 ये कदम को देख कर मुर्दे भी जी उठे यहाँ मुर्दे भी जी उठे यहाँ शान करम को देख कर शान करम की शान करम को शान करम की शान करम को शान करम की शान करम को शान करम को देख कर शान करम को सहारा मिल गया है जब से उनकी दस्तगीरी का सहारा मिल गया है जब से उनकी दस्तगीरी का कदम दानिश का लफ्ज से भी अक्सर डगमगाते हैं कदम दानिश का लफ्ज से भी अक्सर डगमगाते हैं जो उन पर मर मिटे उनसे हजारों फैज पाते हैं जो उन पर मर मिटे उनसे हजारों फैज पाते हैं उन्हें मुर्दा न समझो वो तो मुर्दों को जिलाते हैं मुर्दे पीछे उठे यहाँ शान करम को देख कर शान करम को देख कर शान करम को देख कर जान में जान आ गई जान में जान आ गई उनके कदम को देख कर जान में जान आ गई उनके कदम को देख कर मंजिल का कुछ नहीं पता मंजिल का कुछ नहीं पता जाए कहाँ ये रास्ता जाए कहाँ ये रास्ता जाए कहाँ ये रास्ता जाए कहाँ ये रास्ता मंजिल का कुछ नहीं पता जाए कहाँ ये रास्ता चलते हैं बस कदम कदम चलते हैं बस कदम कदम नक्शे कदम को देख के चलते हैं बस कदम कदम चलते हैं बस कदम
قدم قدم چلتے ہیں بس قدم قدم نقش قدم تیری بزم ناز کا جس کو پتہ مل جائے گا، تیری بزم ناز کا جس کو پتہ مل جائے گا، یہ میرا ایمان ہے اس کو خدا مل جائے گا، یہ میرا ایمان ہے اس کو خدا مل جائے گا، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے اس کو خدا مل جائے گا، یہ میرا ایمان ہے اس کو خدا مل جائے گا، سینکڑوں سجدے لٹا دوں گا میں کعبے کی قسم، سینکڑوں سجدے لٹا دوں گا میں کعبے کی قسم، سینکڑوں سجدے لٹا دوں گا میں کعبے کی قسم، جس جگہ میرے صنم کا نقش پا مل جائے گا، جس جگہ میرے صنم کا نقش پا مل جائے گا، جس جگہ میرے صنم کا نقش پا مل جائے گا، جس جگہ میرے صنم کا، جس جگہ میرے صنم کا، جس جگہ میرے صنم کا، جس جگہ میرے صنم کا نقش پا مل جائے گا، جس جگہ میرے صنم کا نقش پا مل جائے گا، کھوجتے رہنے سے تو منزل کبھی ملتی نہیں، کھوجتے رہنے سے منزل کبھی ملتی نہیں، چلتے رہیے راستے سے راستہ مل جائے گا، چلتے ہیں بس قدم قدم میرے صنم کو دیکھ، چلتے ہیں بس قدم قدم نقش قدم، نقش قدم کو، نقش قدم ہے، نقش قدم کو، نقش ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام سفر میں جب جاتا ہے آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ قربانی کرتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی بھی ایک سمبلائز کر رہی ہے آپ کی ڈیڈیکیشن کو، یعنی اپنی قربانی کا وہ سمبل ہے۔ تو قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عہد کریں، عملی عہد، کہ میری زندگی خدا کے لیے وقف رہے گی، اپنے آپ کو میں ڈیڈیکیٹ کر دوں گا۔ خدا کام کا مطلب کیا ہے؟ دعوت، دعوت۔ تو قربانی جو ہے وہ رسم نہیں ہے، قربانی اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے کا ایک عہد ہے۔ تو وہاں پر تو آدمی سمبل کے روپ میں ایک کام کرتا ہے کہ قربانی پیش کرتا ہے، وہاں واپس آ کر اسی کو اپنی ریئل لائف میں اختیار کرنا ہے۔ وہاں پر سمبولک سینس میں کیا ایک ایکٹ، واپس آ کر اسی کو ریئل سینس میں کرنا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ایسے آپ دیکھیے ہر حاجی جو وہاں جاتا ہے تو وہاں پر شیطان کے کچھ نشانات بنے ہوئے ہیں، اس میں وہ کنکری مارتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے کوئی رسم نہیں ہے،
یہ ہے شیطان جب آپ کو بہکائے تو آپ شیطان کا جواب دے سکیں. جسے آپ دعوی ورک کے لیے نکلتے ہیں کہ مجھے دعوت کا کام کرنا ہے، مجھے دعوت کا کام کرنا ہے، مجھے خدا کے بندوں تک سچائی کا پیغام پہنچانا ہے. اب شیطان آئے گا آپ کے دل میں، کیونکہ شیطان ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے اندر سما جاتا ہے، خون کے رگوں میں تیر جاتا ہے، اندر سے وہ بہکاتا ہے. تو وہ آپ کو طرح طرح سے اس سے بہکائے گا کہ تم تو عالم نہیں ہو، یہ عالموں کا کام ہے، عالموں کا کام ہے وہ عالم کریں گے، تم اس میں کیوں پڑھتے ہو. عالم سے کہے گا کہ کوئی ماننے والا ہے نہیں، کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو. ہر ایک سے کچھ نہ کوئی ایسی بات جو اس کے حالات کے لحاظ سے اس پر چسپاں ہوتی ہو وہ کہے گا، اب وہ چاہے گا کہ یہ دعوتی کام نہ کرے. لیکن یہاں پر کیا کرنا ہے، وہاں جو آپ نے پتھر مارے تھے شیطان کے اوپر وہ سمبولک اسٹوننگ تھی، وہ اب آپ کو ریئل اسٹوننگ کرنی ہے. جب شیطان بہکا کر آپ کو دعوت کے راستے سے ہٹائے، خدا کے راستے سے ہٹائے، جنت کے راستے سے ہٹائے، تو وہاں پر آپ فوراً جان لیں کہ شیطان گھس گیا ہے میرے اندر. فوراً جان لیں. آپ اتنا ایکٹیو ہو، آپ کا مائنڈ اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ جیسے شیطان کوئی بات ایسی ڈالے آپ کے دل میں آپ کو مس لیڈ کرنے کے لیے، کوئی شیطان اندر سے ڈالے گا. دیکھیے شیطان کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر وہ چیخے. شیطان لاؤڈ اسپیکر پر نہیں چیختا، وہ آپ کے دل میں گھس کر کے آپ کے روح میں گھس کر آپ کو سکھاتا ہے. یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ شیطان کا طریقہ کیا ہے، ورنہ اسٹوننگ کیسے کریں گے آپ جب شیطان دکھائی نہیں دیتا اور اس کو مارنا ہے ہمیں. تو اب شیطان آ گیا، ہم دیکھ رہے نہیں ہیں. تو جب تک ہم الرٹ نہ ہوں، یعنی انٹلیکچولی اویکنڈ نہ ہوں، یعنی انٹلیکچول اویکننگ کے بغیر آدمی پہچان نہیں سکتا کہ شیطان آ گیا ہو مجھے بہکا رہا ہے، کیونکہ وہ اندر سے آتا ہے. تو ریئل اسٹوننگ کیا ہے؟ سمبولک اسٹوننگ تو وہ تھی جو پتھر مارا آپ نے. ریئل اسٹوننگ کیا ہے؟ جو باتیں شیطان ڈالے آپ کو دعوت کے کام سے روکنے کے لیے، اس کو آپ ڈیفیوز کر دیں، وہیں کو وہیں ڈیفیوز کر دیں، وہیں کو ختم کر دیں. یہ ہے سمبولک اسٹوننگ کو ریئل اسٹوننگ بنانا. دیکھیے جب حاجی جاتا ہے وہاں پر مکہ کے ایریا میں تو کیا ہوتا ہے، وہ اس علاقے کو دیکھتا ہے جہاں بڑے بڑے داعیوں نے دعوت کا کام کیا. یعنی حضرت ابراہیم نے دعوت کا کام کیا، حضرت اسماعیل نے دعوت کا کام کیا، پیغمبر اسلام نے دعوت کا کام کیا، اور صحابہ نے دعوت کا کام کیا، تابعین نے دعوت کا کام کیا. تو ایک پوری تاریخ ہے دعوت کی. تو اگر آپ ویل اویئر ہوں اس دعوتی کام سے، آپ نے پڑھا ہو، اس تاریخ کو پڑھا ہو جو دعوت کی تاریخ ہے، جو دعوت کے باتوں کو بتاتی ہے، تو جب آپ جائیں گے وہاں تو بار بار وہ باتیں آپ کو یاد آئیں گی. ہر موقع پر وہ ریفرنس آپ میں تازہ ہوتا رہے گا. تو پورا وہ علاقہ آپ کو ہسٹوریکل ریفرنس بن جائے گا، پوائنٹ آف ریفرنس بن جائے گا وہاں کی پوری ہسٹری. تو اس طرح سے آپ کی تربیت ہوگی.
وہ پورا وہاں کے جو اعمال کیے جاتے ہیں حج میں وہ سب آپ کو ٹرین کر دیں گے، اور جب واپس آئیں گے آپ اپنے وطن تو آپ ایک تربیت یافتہ انسان ہوں گے. تربیت یافتہ وہاں سے اپنے آپ کو گڑھ کر واپس لائیں گے آپ. پھر آپ کے اندر یاد ہوگا کہ میں حضرت ابراہیم کی نمونے کی پیروی کروں، میں حضرت اسماعیل کے نمونے کی پیروی کروں، میں حضرت حاجرہ کے نمونے کی پیروی کروں، میں رسول اللہ کے نمونے کی پیروی کروں، میں صحابہ کے نمونے کی پیروی کروں. تو حج یاد رکھیے، حج کوئی بہت رسمی اعمال کا نام نہیں ہے، کسی ریچولس کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ عمل ہے جس کا ایک اسپرٹ موجود ہے. رہنمائے زندگی ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. رہنمائے زندگی. تو جب آدمی اس اسپرٹ کے ساتھ حج کرتا ہے تو اس کا حج ایک زندہ حج بن جاتا ہے، زندہ حج. اس کی سوچ اسی طرح بن جاتی ہے، اس کے جذبات اسی طرح سے ڈھل جاتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ مل جاتا ہے، نشانہ. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. تو حج کا میسج دیکھیے وہاں پر لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان نہیں ہو رہا ہے. حج کا جو میسج ہے تو ایسا نہیں کہ وہاں کوئی لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، وہاں جائیے اور سن لیجیے، اس طرح نہیں ہے. حج کا میسج جو ہے آپ کو اس طرح سے جاننا پڑے گا کہ جانے سے پہلے آپ حج کی تاریخ کو پڑھیں، دور اول کے اسلامی کتابوں کو پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، یہ سب باتوں کو پڑھیں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ان سب کے حالات کو پڑھیں. جب آپ کے ذہن میں نقشہ ہوگا، پڑھے ہوئے ہوں گے، تو وہاں جب جائیں گے تو ہر چیز آپ کو یاد دلائے گی، کیونکہ آپ کے مائنڈ میں پوائنٹ آف ریفرنس موجود ہوگا. پوائنٹ آف ریفرنس. تو حج اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ پوری پریپریشن کے ساتھ حج کرنے جائیں، تبھی آپ کو میسج ملے گا اس کا.
دیکھیے پریپریشن کا مطلب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ کچھ دعائیں ہیں اس کو رٹ لو، کوئی اذکار ہیں اس کو رٹ لو. اس کو سمجھتے ہیں تیاری. یہ تیاری کا انڈر اسٹیمیشن ہے، تیاری کی تصغیر ہے. حج کے معاملے کو چھوٹا بنا کر دیکھنا ہے. نہیں تو لوگ جو کرتے ہیں کہ دعائیں رٹتے ہیں، اذکار رٹتے ہیں، بس اسی کو سمجھتے ہیں تعریف، اس کو سمجھتے ہیں تیاری. تیاری اس کا نام ہے کہ آپ حج کی تاریخ کو پڑھیں، حج کے فلسفے کو سمجھیں، ان ساری جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں ان سب کو جانیں، پھر وہاں سفر کر کے پہنچیں. تب ایک ایک چیز آپ کو ریمائنڈر بنے گی. ہر چیز کو دیکھ کر آپ کو یاد آئے گا کہ یہاں یہ ہوا تھا، یہاں یہ ہوا تھا، یہاں یہ ہوا تھا. تو جب تک آپ تیاری نہ کریں آپ حج کے میسج کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ کچھ آپ کو ملے گا. حج کے میسج کو سننے کے لیے لاؤڈ اسپیکر والی زبان نہیں چاہیے، بلکہ آپ کا مطالعہ آپ کو وہ سماعت دے گا کہ آپ سن سکیں اس آواز کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ حج کے لیے تیاری کا جو تصور ہے اس وقت وہ بہت مس لیڈنگ ہے. تمام حاجی کچھ نہ کچھ تیاری کرتے ہیں، لیکن تیاری کس سلسلے میں کرتے ہیں؟ وہ مراسم کو سیکھتے ہیں، دعاؤں کو رٹتے ہیں، اذکار کو یاد کرتے ہیں. بس یہ اس کو سمجھتے کہ حج سیکھنا نہیں. دیکھیں ایک ہے حج کا فارم، ایک ہے اس کی اسپرٹ. تو میسج جو ہے وہ اسپرٹ میں چھپا ہوا ہے. فارم کو جاننے سے آپ کو حج کا میسج نہیں مل سکتا. یعنی اگر آپ فارم کو جان لیں، فارم کو، اس کا مطلب نہیں کہ آپ میسج بھی پا لیں گے حج کا. حج کا میسج آپ کو ملے گا اس سے، اس کی اسپرٹ کو جاننے سے، اس کی روح کو جاننے سے. ورنہ حج کے میسج سے آپ بے خبر رہیں گے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر آدمی کو اپنے حج کو حج مبرور بنانا ہے، یعنی وہ حج جو اللہ تعالیٰ کا مقبول ہو، تو پوری طرح تیار ہو کر وہاں جانا ہے تاکہ آدمی اس کو سمجھ سکے، تاکہ آدمی وہاں سے جو سبق ہے اس سبق کو لے سکے. مثلا دیکھیے آپ جاتے ہیں مکہ جاتے ہیں، وہیں پر کعبہ ہے، وہیں پر صفا و مروہ ہے. تو مکہ کے بارے میں اگر آپ اس کی تاریخ نہ جانتے ہو، رسول اللہ کس طرح سے کام کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانتے ہو، صحابہ نے کیسے کام کیا وہ نہ جانتے ہو، تو مکہ جائیں گے اور آپ کو کچھ بھی وہاں سے انسپریشن نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ حج کے جانے سے پہلے آپ نے مکہ کے حالات کو پڑھا، صحابہ کے حالات کو پڑھا، رسول اللہ کے حالات کو پڑھا، کیا ہوگا؟ جب آپ مکہ پہنچیں گے تو سب دفتر کھل جائے گا آپ کے مائنڈ میں. آپ سوچیں کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں رسول اللہ نے توحید کی دعوت دی تو سخت مخالفت کی گئی آپ کی. آپ نے توحید کی دعوت دی تو آپ کے لیے طرح کے مشکلات پیدا کی گئی آپ کے لیے. پھر بھی آپ دعوت کا کام کرتے رہے. مشکلات کی کوئی قسم نہیں تھی جو آپ کے ساتھ نہ کی گئی ہو، پھر بھی کرتے رہے.